رومی فرماتے ہیں رومیاں آ صوفیاند اے پدر بیز تکرارو کتابو بے ہنر، کہ رومی وہ ہیں جو صوفی ہیں، جو بغیر تکرار کے، بغیر کسی ہنر کے اپنا کام کرتے رہے۔ مولانا روم نے ایک حکایت نقل کی ہے۔ آپ نے یہ حکایت رومیوں اور چینیوں کے مابین ایک مقابلے کی صورت میں بیان فرمائی ہے کہ بادشاہ رومیوں اور چینیوں کا آپس میں مقابلہ کرواتا ہے، کمپٹیشن کرواتا ہے کہ کون زیادہ جدید ہیں، کون زیادہ ترقی کر چکے ہیں، اور وہ کہتا ہے کہ مجھے اپنے اپنے فن کے ہنر دکھاؤ۔ رومی فرماتے ہیں کہ دونوں اپنے لیے جگہ متعین کرتے ہیں، اور رومی صرف اور صرف یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ جہاں پہ چینی لوگ کام کریں گے ہمیں ان کے کام کرنے والی جگہ کے سامنے ایک گھر دے دیا جائے، ایک دیوار دے دی جائے، اور درمیان میں ایک پردہ حائل کر دیا جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے ان کی یہ خواہش پوری کی جاتی ہے کہ ایک طرف چینی کام کرتے ہیں اور دوسری طرف رومیوں کو پردے کے پیچھے ایک دیوار دے دی جاتی ہے۔ چینی اپنی مہارت دکھاتے ہوئے طرح طرح کے نقش و نگار اور رنگوں کی آمیزش کرتے ہوئے مختلف پھول اور مختلف چیزیں تیار کرتے ہیں اور اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، جبکہ اس کے برعکس جو رومی ہے وہ صرف اور صرف اس دیوار کو صاف کرتے رہتے ہیں اور اسی کی صفائی پہ لگے رہتے ہیں، اس کے علاوہ اور کوئی کام نہیں کرتے۔ مدت معینہ پوری ہو جاتی ہے اور اب وہ وقت آن پہنچتا ہے کہ دونوں کا فن آپس میں دیکھا جائے کہ کون زیادہ ماہر ہے۔ عارف روم فرماتے ہیں کہ جب بادشاہ دیکھنے کے لیے آتا ہے تو رومی کہتے ہیں کہ درمیان سے پردے کو ہٹا دیا جائے۔ بادشاہ نے جو ادھر چینیوں کی مہارت دیکھی ہوتی ہے نقش و نگار کی اور ان کی فن کی، وہ دیکھتا ہے کہ بے عینی ہی وہ اس دیوار میں نظر آنے لگتی ہے اور وہ شیشے کی طرح دیوار چمک رہی ہے۔ جو بھی چیز اس دیوار کے سامنے آتی ہے وہ بے عینی ہی اس دیوار میں نظر آنے لگتی ہے۔ بادشاہ یہ دیکھ کے بڑا حیران ہوتا ہے کہ یہ عجیب فن ہے کہ جو چیز سامنے اس دیوار کے آتی ہے وہی چیز دیوار میں نظر آنا شروع ہو جاتی ہے، اور جو چینیوں نے محنت کی ہے وہی ساری کی ساری اس رومیوں کی دیوار میں آ رہی ہے۔ مولانا روم اس سے پھر اخذ کرتے ہیں اور فرماتے ہیں رومیاں آ صوفیانت اے پسر، کہ رومی وہ ہیں جو نہ تو علم رکھتے تھے نہ ہی وہ ہنر رکھتے تھے، وہ صوفی تھے اور وہ صرف اور صرف دل کی صفائی کرنے والے تھے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو بھی اپنے علم پہ، اپنے اعمال پہ، اپنے معاملات پہ، اپنے فن پہ بڑا بھروسہ کرتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ نہیں، اپنے فن پہ بھروسہ نہ کیا کر، تکیہ کم کن برفن و برگام خیش، اپنے فن پہ، اپنے کام پہ بھروسہ نہ کیا کر، بلکہ تو اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کیا کر۔ رومی فرماتے ہیں بس اسی طرح سے وہ رومی جو ہیں وہ صوفی ہیں جنہوں نے اللہ رب العزت کی ذات پہ بھروسہ کیا، اور نہ تو ان کے پاس کوئی علم تھا نہ ہی ان کے پاس کوئی ہنر تھا، ان کے پاس صرف ایک ہی کام تھا کہ وہ اپنا دل صاف کرتے رہے، اور دل کو وہ صاف کر کر کے انہوں نے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا آئینہ بنا دیا۔ رومی فرماتے ہیں بس تو انسان بھی اس چیز سے سبق پکڑ کے جو تیرا دل ہے یہ اللہ رب العزت کی ذات کا مسکن ہے،
وہ فرماتا ہے کہ میں آسمان میں دنیا میں کہیں نہیں سماتا، میں بندہ مومن کے دل میں سماتا ہوں۔ رومی فرماتے ہیں پس تو بھی اپنے دل کو ان رومیوں کی طرح صاف کر، اور اتنا صاف کر کہ اس میں اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات نظر آنے شروع ہو جائیں، اللہ رب العزت کا عکس نظر آنا شروع ہو جائے۔ جب اس کا عکس نظر آنا شروع ہو جائے گا تو نور علی نور ہو جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں لیک سیکل کرداند آسینہ ہا، انہوں نے اپنے سینے کو پاک کیا۔ جو صوفی ہے، جو اللہ رب العزت کی ذات کے عارف ہیں، وہ اپنے سینے کو پاک کرتے ہیں۔ کس سے پاک کرتے ہیں؟ رومی فرماتے ہیں پاک از حرص و بخل و کینہ ہا، وہ اپنے دل کو حرص سے، بغض سے، لالچ سے پاک کر لیتے ہیں، کہ نہ تو ان کو کسی کے ساتھ حسد رہتا ہے، نہ ہی کسی چیز کی حرص رہتی ہے، اور نہ ہی کسی چیز کا لالچ رہتا ہے۔ وہ ہر ایک چیز سے اپنے دل کو پاک کر لیتے ہیں۔ جب وہ ان دنیاوی علائشوں سے دل کو پاک کر لیتے ہیں تو اللہ رب العزت کی ذات ان کے دل میں جلوہ گر ہو جاتی ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، آپ کی ذوات مقدسہ، آپ کے ساتھ معاملات بھی اسی طرح سے رہا۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یزکی فرمایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے صحابہ کرام کے دلوں کو صاف کیا، پھر فرمایا وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ حکمہ، پھر ان کو کتاب اور حکمت کی باتیں بتائیں۔ پہلے ان کے دلوں کو، ان کے سینوں کو روشن کیا، ان کے دلوں کو صاف کیا، ان کا شرح صدر کیا، اور انہیں وہ صفائی عطا کی کہ جو اللہ رب العزت کی ذات کی متحمل تھی، کہ اللہ رب العزت پاک ہے اور وہ پاک چیزوں کو پسند کرتا ہے۔ اسی طرح سے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے لوگوں کے دلوں کو پاک کیا اور پھر ان میں دینی علوم راسخ کیے۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے وہ صوفیاء، وہ بزرگ، وہ اللہ رب العزت کے نیک بندے جن کو اللہ رب العزت اپنی خاص نوازشات سے مہربانی فرماتا ہے، ان کے دل بھی پاک صاف ہوتے ہیں، وہ دنیاوی علائشوں سے پاک ہوتے ہیں۔ جس طرح سے بیدم وارسی آپ فرماتے ہیں میرا دل دیکھ لے اور ان کے جلوے کی سمائی کو، میرا دل دیکھ لے اور ان کے جلوے کی سمائی کو، اگر دیکھا نہ ہو قطرے کا دریا نوش ہو جانا۔ کہ میں ایک قطرے کی مانند ہوں اور اللہ رب العزت کی ذات دریا کی طرح ہے، وہ اس ایک قطرے میں سما جاتا ہے۔ کب؟ جب میرا دل علائشوں سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ آپ فرماتے ہیں میرا دل دیکھ لے اور ان کے جلوے کی سمائی کو، اللہ رب العزت کی ذات کا جلوہ بے حد و بے کراں ہے اور وہ میرے دل میں سما رہا ہے، اور یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے ایک قطرہ پورے کا پورا دریا جو ہے وہ نوش کر رہا ہے۔ رومی فرماتے ہیں ہاں صفائے آئینہ وصفِ دل است، یہ جو صفائی ہے یہ ظاہری صفائی نہیں ہے، یہ دل کی صفائی ہے، کہ تم اس سے مفہوم یہ سمجھو کہ میں نے جسم صاف کرنا ہے، ظاہر صاف کرنا ہے۔ آپ فرماتے نہیں، صوفی ظاہر کی صفائی پہ نہیں توجہ دیتے، وہ دل کی صفائی پہ توجہ دیتے ہیں کہ دل صاف ہونا چاہیے، دل کی صفائی جو ہے وہ لازم ضروری ہے۔ رومی دوسری جگہ پہ فرماتے ہیں، آپ فرماتے ہیں مشکرا برتن مزن بر جام مال، کہ جو کستوری ہے وہ جسم پہ ملنے والی چیز نہیں ہے، وہ دل پہ ملنے والی چیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ تو اب سمجھے گا کہ یہ جو کستوری دنیا کی ہے، خوشبو، اس کو میں مخاطب کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، مشک چے بود نام پاک ذوالجلال۔ آپ فرماتے ہیں کستوری کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ کستوری میرے نزدیک اللہ رب العزت کی ذات کا نام ہے، اور اس کی ذات کا جو نام ہے وہ دل میں جگہ دینے والی چیز ہے، وہ جسم کے اوپر ظاہر کرنے والی نہیں ہے کہ ظاہری اعمال اور ظاہری افعال تو میرے ہوں کہ لوگ مجھے صوفی کہیں، صافی کہیں، نیک کہیں، حاجی صاحب کہیں، لیکن دل کے اندر میرے حسد، کینہ اور بغض اور لالچ جو ہے یہ پنپ رہا ہو۔ رومی فرماتے ہیں کہ نہیں،
جو دل تیرا ہے وہ صاف ہونا چاہیے، اور اس سے مراد دل کی صفائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب دل تیرا صاف ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ آپ فرماتے ہیں کہ صورت بے منتہا را قابل است، پھر وہ لامتناہی صورتیں قبول کرنے والا ہو جائے گا، اس کے اندر ہر رنگ سما جائے گا۔ اور اللہ رب العزت نے جو فرمایا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے وہ لکھتا ہے، میں اس کا منہ بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے، میں اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ رومی فرماتے ہیں کہ اسی طرح سے اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مرکز و محور ہی نہیں بنے گا، بلکہ وہ ہزار ہا صورتیں قبول کرنے والا ہو جائے گا، کہ جیسے چینیوں نے جو صورتیں بنائی تھیں وہ رومیوں کی دیوار میں ظاہر ہو گئیں۔ آپ فرماتے ہیں بعین ہی اسی طرح سے صوفی کا دل لامتناہی صورتیں قبول کرنے والا ہو جاتا ہے، جو چیز بھی اس کے سامنے آتی ہے بعین ہی اس کا عکس اس کے دل میں نمایاں ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے تو پھر جب صوفیاء کے پاس بندہ جاتا ہے تو وہ حال بتا دیتے ہیں کہ تیرے دل میں یہ بات چل رہی ہے، تیرے دل کے اندر یہ چیزیں پنپ رہی ہیں۔ کیسے جان لیتے ہیں؟ کہ ان کا دل چونکہ صاف ہوتا ہے، جو چیز بھی ان کے سامنے آتی ہے وہ ان کے دل میں نقش ہو جاتی ہے۔ اللہ رب العزت پردے اٹھا دیتا ہے، اور وہ حجاب جب اٹھتے ہیں تو اللہ رب العزت بہت مہربان ہوتا ہے، اور ایسا مہربان ہوتا ہے کہ وہ ہر ایک چیز کا علم عطا فرماتا ہے۔ جیسے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے بارے میں یہ معروف ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ کی نظر میں یہ وسعت عطا کی تھی کہ آپ لوگوں کے وضو کا پانی دیکھ کے بھانپ جاتے تھے کہ یہ کون سے گناہ میں مبتلا ہے، یا اس نے کون سی غلطی اور کوتاہی کی ہے اور یہ آ کے وضو کر رہا ہے، اور وہ وضو کا پانی دیکھنے سے آپ کو اس بارے میں علم ہو جاتا تھا۔ رومی فرماتے ہیں کہ جب دل تیرا صاف ہوگا تو وہ لامتناہی صورتیں قبول کرنے والا ہو جائے گا۔ میں تجھ سے دل کی صفائی کا مطالبہ کر رہا ہوں، میں تجھ سے جسم کی صفائی کا مطالبہ نہیں کر رہا۔ حافظ محمد علی قادری بصیر پوری آپ فرماتے ہیں غین غسل سکاریاں کرن والے، غین غسل سکاریاں کرن والے وحدت نور دریا وچ نہاوندے نہیں، کہ وہ جو صبح و شام پانی کے ساتھ تو نہاتے رہتے ہیں، ڈبکیاں لگاتے رہتے ہیں، کبھی سوئمنگ پول میں، کبھی غسل خانے میں، کبھی کسی جگہ کبھی کسی جگہ، وہ اللہ رب العزت کی وحدت کے نور میں نہیں نہاتے، اور اللہ رب العزت کی وحدانیت کو نہیں پہچانتے، اور اپنے دل کو صاف نہیں کرتے۔ باروں پاک پلیت اشنان کر دے، وہ بیرونی صفائی کا تو بہت زیادہ خیال کرتے ہیں کہ میرا جسم پاک ہونا چاہیے، میرے کپڑے پاک ہونے چاہیے، میرے اعضاء پاک ہونے چاہیے، اور اس کے لیے وہ بار بار غسل کرتے ہیں، بار بار وضو کرتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں دل دوئیں تھی صاف کر آمدے نہیں، وہ اپنا دل جو ہے وہ کسی صوفی سے جا کے صاف نہیں کرواتے، کہ یہ صفائی نظر کے ساتھ ہوتی ہے، یہ صفائی کسی اللہ والے کی نگاہ سے میسر آتی ہے، ایسے یہ صفائی میسر نہیں آتی۔ جیسے وہ فرمایا گیا ہے نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، کہ اللہ رب العزت کی ذات نے اپنے صوفیوں کو وہ نظر عطا کی ہوتی ہے جو اپنی نظر سے لوگوں کے دلوں کو صاف کرتے ہیں، اور وہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ نور لے کے چل رہے ہیں جس نور کے ساتھ آپ لوگوں کے دلوں کو صاف فرمایا کرتے تھے۔ مولانا روم بہت بڑے عالم دین تھے، آپ کے علم کا طوطی بولتا تھا، لیکن جب شاہ شمس تبریز رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے ساتھ ملاقات ہوئی اور آپ کی نگاہ سے وہ دل کی صفائی میسر آئی، اس کے بعد آپ مولانا روم ہو گئے۔ آپ نے فرمایا مولوی ہرگز نہ شد مولائے روم تا غلام شمس تبریزی نہ شد، کہ میں اس وقت تک مولانا روم نہیں بن سکتا تھا جب تک میں نے شمس تبریز کی غلامی اختیار نہیں کی، شمس تبریز کی نگاہ مجھ پہ نہیں پڑی۔ جب ان کی نگاہ عنایت مجھ پہ پڑی تو میں مولانا روم ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں باروں پاک پلیت اشنان کر دے، دل دوئیں تھی صاف کر آمدے نہیں۔ تو ظاہری صفائی تو بڑی کرتے ہیں، لیکن جو دل ہے وہ غیریت کے خیال سے پاک نہیں کرواتے، اور وہ ساری عمر دل کے اندر غیریت کا خیال ان کے پڑا رہتا ہے، لیکن ظاہری وہ بڑی نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہ صفائیاں بھی کرتے ہیں، صاف ستھرے بھی رہتے ہیں، لیکن وہ چیزیں ان کو فائدہ
نہیں دے پاتی، کیونکہ ان کے دل کے اندر جو ہے وہ سارے کا سارا غیر موجود ہے۔ جس طرح سے علامہ فرماتے ہیں زباں سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں، کہ تو منہ سے جتنی مرضی حمد و ثنا بیان کرتا رہے، جب تک تیرے دل میں غیریت جو ہے وہ موجود ہے اور اللہ رب العزت کی ذات کے علاوہ خیالات ہیں، تو پھر تو مسلمان نہیں ہے۔ آپ اسی طرح سے فرماتے ہیں جو میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں، کہ میں اللہ رب العزت کی بارگاہ کے سامنے جب میں سر سجود ہوتا ہوں، جب میں سجدہ کرتا ہوں، تو میرا دل چونکہ وہ دنیاوی علائشوں سے بھرپور ہے، دنیاوی محبت اس میں بھری ہوئی ہے، تو زمین سے یہ آواز آتی ہے کہ تیرے دل میں تو صفائی ہے ہی نہیں، پہلے صاف کر دل کو، جب تو دل صاف کرے گا پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں تیرے یہ سجدے جو ہیں وہ قبول ہو جائیں گے اور اللہ رب العزت ان کو شرف قبولیت عطا فرمائے گا۔ یہی وجہ ہے آج ہم نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، لیکن ہماری دعائیں تک قبول نہیں ہوتی۔ کیا وجہ ہے؟ دل میں صفائی نہیں ہے، دل کے اندر نجاست جو ہے وہ اسی طرح سے اٹی پڑی ہے۔ ظاہری اعمال ہم کرنے کے اوپر بھاگم بھاگ کوشش کر رہے ہیں کہ اس نے 1 حج کی ہے میں نے 10 کرنے ہیں، اس نے 1 عمرہ کی ہے میں نے 50 کرنے ہیں، اور اسی طرح سے ہم جوک در جوک کر رہے ہیں، لیکن اس ظاہری عمل کا ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا۔ مل مل دھوندے ارکاں گٹیاں نوں بوٹا حسد دا وچوں پٹاوندے نہیں، کہ وہ یہ ظاہری صفائی صفوئی تو بہت کرتے ہیں، جس طرح سے رومی فرما رہے ہیں کہ ظاہری صفائی کی میں بات نہیں کر رہا کہ تو بار بار وضو اور غسل اور ان چیزوں میں پڑ جائے، نہیں، میں دل کی صفائی کی بات کر رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں اسی طرح سے وہ مل مل کے اپنی اعضاء وضو والے اور جسم کے تو بڑے دھوتے ہیں، لیکن جو حسد اور بخل کے جو ان کے دل میں درخت لگے ہوئے ہیں، بوٹے لگے ہوئے ہیں، ان کو وہ کسی صاحب نظر سے دور نہیں کرواتے۔ آپ فرماتے ہیں مل مل دھوندے ارکاں تے گٹیاں نوں بوٹا حسد دا وچوں پٹاوندے نہیں، اتوں کہن کلمہ وچوں رہن اوویں اللہ نبی نوں ایک بناوندے نہیں، کہ وہ اقبال والی بات کہ زبان سے تو وہ لا الہ الا اللہ کہتے ہیں، لیکن وہ حقیقت میں نہ تو نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات کو پہچانتے ہیں اور نہ ہی اللہ رب العزت کا عرفان حاصل کرتے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ جب تو دل کی صفائی حاصل کر لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت اس میں 7 آسمانوں کے 7 زمینوں کے حتیٰ کہ جنتوں کے جو نقش ہے وہ بھی ظاہر کر دیتا ہے، اور وہ بھی تیرے اوپر پوشیدہ نہیں رہتے، لیکن وہ صفائی کے لیے تجھے کسی نہ کسی صاحب نظر کے پاس جانا ضروری ہے۔ رومی فرماتے ہیں تا نقوش ہشت جنت تافتست، پھر جب دل کی صفائی حاصل ہو جاتی ہے تو 8 بہشتوں کے جو نقوش ہیں وہ بندے کے دل میں ظاہر ہو جاتے ہیں، اور جب 8 بہشتوں کے نقوش بندے کے دل میں ظاہر ہو جاتے ہیں تو پھر اللہ رب العزت کی ذات کا وہ بندہ مرکز اور محور بن جاتا ہے۔ لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ فلاں بندہ ہے، اس کو دیکھیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ جیسے وہ ولی اللہ ہے، جیسے اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات اس میں برس رہے ہیں، اور اس کو اللہ تعالیٰ نے کن کی زبان جو ہے وہ عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں نہ صرف وہ نقش ابھرتے ہیں بلکہ وہ 8 بہشتوں کے نقش دل قبول کرنے والا ہو جاتا ہے۔ ہمارے شیخ محترم سیدی ساندی سید شیر محمد گیلانی قادری فتح پوری آپ فرماتے ہیں سواد صاف کر ڈٹھی ہادی نظر صفائی، کیتی دل میرے دی ہادی دور سیاہی، شیشہ صاف جاں ہویا دسے غیر نہ کائی، ڈھولا نور و جھولا چمکے ہر ہر جائی، کہ میرے شیخ نے میرے دل کی ایسی صفائی کی ہے کہ میرے دل کے اندر اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات اتنے چمک رہے ہیں، اتنے واضح ہو گئے ہیں کہ ہر جانب اللہ رب العزت کا نور جو ہے وہ نظر آ رہا ہے اور لوگ اس کو پہچان رہے ہیں۔ رومی فرماتے ہیں کہ یہ جو ظاہری علوم ہیں یہ ان صوفیاء کے سامنے چھلکے کی مانند ہیں۔ آپ فرماتے ہیں نقش و قشر علم را بگذاشتند،
کہ صوفیاء اس ظاہری علم والے چھلکے کو چھوڑ دیتے ہیں اور وہ عین الیقین کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں، حق الیقین کا درجہ حاصل کر لیتے ہیں کہ اللہ رب العزت ان کے سامنے سے حجابات اٹھا دیتا ہے اور وہ یہ صرف نحو اور دیگر علوم کو چھلکا سمجھتے ہیں، اور یہ علوم سارے کے سارے اس کے لیے ہیچ ہوتے ہیں اس علم کے سامنے جو علم اللہ رب العزت کے بزرگ جو ہیں وہ نظر سے عطا فرماتے ہیں۔ ہمارے شیخ محترم سیدی سندی سائیں محمد عظیم قادری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب آپ حضرت خواجہ سائیں شیر محمد گیلانی قادری فتح پوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے بھی یہی فرمایا تھا، مولوی صاحب اگر یہ جو علم آپ والا ہے آپ کے پاس ظاہر کا علم، یہ دے کہ آپ کو اصل کا علم عطا کر دیا جائے تو یہ سودا بڑا سستا ہے، اس میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ گھاٹے کا سودا ہو۔ جو آپ کے پاس علم ہے یہ ایسے ہے کہ جیسے پیسے تو ہیں لیکن روٹی نہیں ہے، تو انسان پیسے نہیں کھا سکتا بلکہ پیسوں سے روٹی خریدنی پڑتی ہے۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے مولوی صاحب یہ جو علم ہے آپ کے پاس ظاہر کا، اس کو بیچ دو اور ہم سے دل کی صفائی والا علم جو ہے وہ لے لو۔ حافظ محمد علی قادری آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو علم ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے صوفیاء کے پاس جانا ضروری ہے، کتابیں پڑھنا ضروری نہیں ہے کہ تو اس علم کو حاصل کرنے کے لیے کتابیں پڑھنی شروع کر دے، صرف ناو کھول کے بیٹھ جائے اور اس طرح سے دیگر علوم سیکھنے شروع کر دے۔ آپ فرماتے ہیں نہیں، جس طرح سے مولانا روم نے فرمایا ہے کہ ان علوم کو حاصل کرنے کے لیے نہ تو فن چاہیے نہ ہی کتابیں چاہیے، بلکہ ان کو حاصل کرنے کے لیے صوفیاء چاہیے اور اہل نظر بندہ چاہیے۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی طرح سے تو بھی اپنی کتابیں اور اپنے علم بند کر اور کسی اہل نظر کی بارگاہ میں پیش ہو جا۔ آپ فرماتے ہیں حافظ صرف تے ناو نو ٹھپ پے تھے جے کر حرف محبوب دا پاونا ہی، کہ تو صرف نحو اور اپنی کتابیں اور حروف اور جو فنون ہیں وہ بند کر دے، اور اگر محبوب کا تو حرف حاصل کرنا چاہتا ہے تو پھر ان سارے علوم کو بالائے طاق رکھ کے اپنے کسی شیخ کے پاس حاضر ہو جا، اور وہ شیخ تجھے ایسا جام پلائے گا، ایسے تیرے دل کی صفائی کرے گا کہ تیرا دل بھی اللہ رب العزت کے انوار و تجلیات کا مرکز بن جائے گا، اور قیامت تک کے لیے وہ تمام انوار و تجلیات کو قبول کرنے والا ہو جائے گا۔ جو چیز بھی اس کے سامنے آئے گی وہ اللہ رب العزت کی مہربانی سے اس میں ظاہر ہوتی چلی جائے گی۔ اسی وجہ سے قرآن کریم میں فرمایا گیا ہے کہ یوم لا ینفع مال ولا بنون الا من اتى الله بقلب سلیم، کہ قیامت والے دن نہ تو مال فائدہ دے گا نہ ہی اولاد فائدہ دے گی، بلکہ سلامتی والا دل فائدہ دے گا، وہ دل جو صاف ہوگا، جو اللہ رب العزت کی انوار و تجلیات کا مرکز ہوگا اور جس میں اس کی ذات کا نور ظاہر ہوگا، قیامت والے دن وہ دل جو ہے وہ بندے کو فائدہ پہنچائے گا۔ حافظ محمد علی بصیر پوری آپ فرماتے ہیں نون نفی اسبات دا سبق دے کے پردے وہم دے دور ہٹاوندائے، بوٹا لا کے پاس انواس والا، بوٹا لا کے پاس انفاس والا، دانا عشق پریم لگاوندائے، قاعدہ دس کے لا صلات والا، قاعدہ دس کے لا صلات والا، مولا بندیوں چا بناوندائے، ہتھ کن تے نک زبان وچوں ظاہر حافظہ آپ ہو جاوندائے، ہتھ کن تے نک زبان وچوں ظاہر حافظہ آپ ہو جاوندہ ہے، کہ جب اللہ رب العزت کی ذات کسی مرد کلندر سے تجھے صفائی عطا فرماتا ہے تو پھر وہ تیرے ہاتھ سے، زبان سے اور ناک سے وہ ظاہر ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ میں اس کے ہاتھ بنتا ہوں، میں اس کے پاؤں بنتا ہوں، میں اس کی زبان بنتا ہوں، اور یہ ساری کی ساری باتیں کب میسر آتی ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب تو کسی شیخ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا اور وہ تجھے وہ علم عطا کرے گا جو علم نور علی نور ہوگا، اور وہ تجھے اللہ رب العزت کا انوار و تجلیات کا مرکز بنا دے گا۔